السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ولنرينه من آياتنا إنه وهو السميع البصير. وقال والتين والزيتون. اما بعد، محترم مصلیان اکرام، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، حالات سے ہم بخوبی واقف ہیں. جو حالات ہمارے سامنے اور ہمارے درمیان ہو رہے ہیں، مسجد اقصیٰ، غزہ اور وہاں کے شہداء کے واقعات پل پل ہمارے واٹس ایپ پر اور ہمارے موبائل پر جو ہے اس کی اپڈیٹس آ رہی ہے، اور ہم بخوبی ان تمام خبروں سے واقف ہیں. بہت سارے نوجوانوں کے دلوں میں اور بہت سارے بزرگوں کے دلوں میں غم اور غصہ ہے کہ کچھ ہمیں کرنا چاہیے، کچھ ہوتا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آسمان سے نازل کیوں نہیں ہوتی، عرب ممالک کچھ کر کیوں نہیں رہے، اور بہت سارے خیالات جو ہے وہ دل میں ابھرتے ہیں، اور خیالات جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں آتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیشن گوئیاں ہیں، وہ پوری ہو کر رہیں گی، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ہم سب کا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آخری نبی ہے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں، ان پیشن گوئیوں کے مطابق وہ تمام واقعات جو ہے وہ ہو کر رہیں گے. تو ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ قرب قیامت کے حالات ہیں، مطلب ہم قیامت کے قریب پہنچ گئے. اور جب قیامت کے قریب پہنچ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بے شمار علامات جو ہے وہ قرب قیامت میں گنائی ہے. جن علامات کا حصہ یہ جنگیں ہیں جو بھی غزہ کے اندر ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، اور جو سیریا کے اندر ہوا، اور جو آگے بھی ہونے والا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پیشن گوئی کر کے جو ہے وہ رکھی. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، یہ پیشن گوئیاں اور یہ سارے واقعات اپنی جگہ ہوتے رہیں گے، لیکن بحیثیت مسلم میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ وہاں کے حالات سے واقف رہے اور ہمارے بھائیوں کی ہم مدد کریں. اب ہمارے بھائیوں کی ہم مدد کس طرح کر پائیں گے؟ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ امت ایک جسم کے مانند ہے. یہ امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے. جس طرح میرا جسم آپ کو دکھ رہا ہے نا، ہم ایک جسم کے مانند ہیں. اگر ایک کانٹا انگوٹھے میں چوب جائے تو اس کا درد پورا جسم کیا کرے گا؟ محسوس کرے گا. آپ کی انگلی میں اگر چوٹ لگ جائے، آپ رستے پہ چلتے ہوئے آپ کو جو ہے پتھر کی ٹھوکر لگ جائے، آپ اس درد سے کیا کریں گے؟ تلملا اٹھیں گے نا، اور پورا جسم اس درد کو محسوس کرے گا. تو ویسے ہی امت مسلمہ کی مثال اللہ کے رسول نے کی کہ امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے. اگر اس کے ایک جسم کی کسی حصے میں بھی درد ہو تو پوری امت اس درد کو کیا کرتی ہے؟ محسوس کرتی ہے. تو ہمارے کرنے کے کام یہ ہے اس موقع پر کہ ہم اس درد کو محسوس کریں، ہم اس درد کو کیا کریں؟ محسوس کریں. اور اس درد کو ہم اسی وقت محسوس کر پائیں گے جب ہم سمجھیں گے کہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے. اگر ہم نے یہ گمان کر لیا کہ یہ انگوٹھا میرے پیر کا حصہ ہی نہیں ہے، ہم نے کاٹ دیا اس کو، تو کیا اس میں مار لگنے والا درد کا احساس مجھے ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق وہ ہمارے جسم کا کیا ہے؟ حصہ ہے. اگر کسی کلمہ گو کو کہیں پر بھی تکلیف پہنچے، چاہے پھر وہ غزہ ہو یا اس دنیا کا کوئی کونا کیوں نہ ہو، وہ اس امت کا کیا ہے؟ حصہ ہے. اور اس کا درد مجھے ہونا چاہیے، یہاں پر ہمیں ہونا چاہیے، ہر انفرادی فرد کو ہونا چاہیے. تو ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس درد کو محسوس کریں. ہم اس درد کو کب محسوس کر پائیں گے؟ جب ہم اس سے آگاہ ہوں گے کہ وہ ہمارا حصہ ہے. وہ جب ہم جانیں گے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو تھوڑا سا تعجب ہوگا کہ یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں کر کے. ہم میں سے بہت سارے نوجوانوں کو تو یہ بات ہی نہیں پتا کہ غزہ اور فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، مسجد اقصیٰ کہتے کسے ہیں. میں بڑے ہی دلیل کے ساتھ، بڑے ہی وثوق کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں. اکثریت نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں گنبد خضرا اور مسجد اقصیٰ کسے کہتے ہیں. وہ جو سونے کا گنبد دیکھتے ہیں لوگ، اسی کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں. حقیقت وہ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ تو گنبد کیا ہے؟ خضرا ہے.
تو آپ بہت سارے لوگوں کو تو واقعی نہیں معلوم ہے کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، غزہ کا معاملہ کیا ہے، مسجد اقصیٰ کا معاملہ کیا ہے، مسجد اقصیٰ کی حرمت کیا ہے. تو جب تک آپ کو اس کی حقیقت نہیں معلوم ہوگی آپ کو اس کا درد محسوس نہیں ہوگا. جب آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہوگی تو آپ کا دل بھی کیا ہوگا، تڑپے گا، آپ بھی اس چیز کو کیا کریں گے، محسوس کریں گے. تو میں آج آپ کے سامنے اس کی تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نالائق یہودی ہے جن پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں نہیں کہتا، لعن الذین، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان کی زبانیں ان یہود کے اوپر کیا کیا، لعنت برسائی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے ان پر لعنت کہتے ہیں. کن کے اوپر؟ ان یہودیوں کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے. تو پہلے آپ ان یہودیوں کو سمجھیے کہ یہودی ہے کون اور یہودی آئے کہاں سے اور یہ کس طرح غزہ اور فلسطین میں آئے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب بھی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا تو آدم علیہ السلام کو اس شرط کے ساتھ بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجا تو اس شرط کے ساتھ بھیجا کہ وقتاً فوقتاً ہم اپنی کتاب اور اپنے رسول انسان کی ہدایت کے لیے کیا کریں گے، بھیجیں گے. آپ کو زمین پہ رہنا ہے، جب جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوگا کہ کتاب نازل کرنا چاہیے، کتاب نازل کرے گا. نبی کو بھیجنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، نبی بھیجے گا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے. آدم علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود، تمام نبی انبیاء، حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے نبی ایک کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اس دنیا میں بھیجے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بھیجا. اللہ تعالیٰ کی سنت رہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب بھی کوئی قوم، چونکہ آدم علیہ السلام سے جو نسل بنی وہ نسل دنیا کے الگ الگ حصوں میں پھیل گئی، وہ نسل دنیا کے الگ الگ حصوں میں پھیل گئی. کوئی فلاں جگہ پر جا کے رہنے لگا، کوئی فلاں جگہ پر جا کے رہنا. مثال کے لیے سمجھاتا ہوں آپ کو، خالی مثال کے لیے، حقیقت نہیں ہے. کہ مثال کے طور پر کوئی جا کے کوسا میں بس گیا، کوئی جا کے پولیس اسٹیشن کے پاس بس گیا، مورا پولیس اسٹیشن کے پاس بس گیا، کوئی جا کر جو ہے وہ کوسا گاؤں کے اندر بس گیا. الگ الگ خطوں میں جا کے جو ہے دنیا کی اس طرح قومیں جو ہے وہ جا کے بس گئی. اب جو وہ قومیں گمراہ ہوئی انہوں نے اللہ کی عبادت ویسے نہیں کی جس طرح آدم علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا. چونکہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے اندر کیا کیا، نبی بھیجا. اور ان قوموں نے جب اپنی نبی کی بات مان لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جن قوموں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو کیا کر دیا، ختم کر دیا. قوم عاد نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو کیا کیا، ختم کیا. قوم ثمود نے نہیں مانا، قوم ثمود کو کیا، ختم کیا. نوح علیہ السلام کی قوم نے ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ نے کیا، ختم کر دیا، ہے نا. اسی طرح کئی سارے انبیاء کی قومیں جو ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً اس دنیا سے کیا، ختم کر دیا. اسی سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، اللہ کے نبی بنا کے بھیجے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نبی بنا کے اپنی قوم میں بھیجے گئے تو حضرت ابراہیم نے دعوت دی. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کئی آزمائشوں سے گزارا، ایک نہیں کئی آزمائش. بلکہ آپ یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم نے جب سے اپنا ہوش سنبھالا اور جب تک کہ ان کی سانس چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا. خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم نے اسماعیل کا ذبیحہ مانگا، اسماعیل کی قربانی مانگی، تو جب ابراہیم نے جب طلعہ الجبیل، قرآن کہتا ہے کہ جب ماتھے کے بل گرا دیا اور جب ابراہیم نے چھری پھیر دی تو قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً ابراہیم یہ سب سے بڑی کیا تھی، آزمائش تھی کہ اپنے خون کے جگر کو، اپنے جگر کے لوتھڑے کو اللہ کی راہ میں اس کی گردن پر کیا کرنا، چھری پھرانا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو انعام کے طور پر تمام انسانوں کا کیا بنا دیا، امام بنا دیا. مانگو ابراہیم جو مانگنا ہے. ہم نے آپ کو کیا کیا، انسانیت کا امام بنا دیا. اب سے اس دنیا میں جتنے انسان بسیں گے وہ سب کیا کہیں گے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، ابراہیم علیہ السلام سے. ہر کوئی کہے گا کہ ہم کس سے جا کے، ہماری نسل کس سے جا کے جڑتی ہے، ابراہیم سے. کہتے ہیں ہم نے آپ کو تمام انسانوں کا کیا کر دیا، امام بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ جو آپ پر ایمان لائے گا، جو آپ کے طریقے پر چلے گا، جو انعام آپ کو دیا ان کو بھی ملے گا، اور جو آپ کے طریقے پہ نہیں چلے گا، جو آپ کی بات نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی کیا کرے گا، ذلیل کرے گا. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے دعوت دی اور ان کی اولاد نے اس دعوت پر کیا کیا، لبیک کہا. ہم سب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق حرم کے اندر لے جا کر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول حضرت ابراہیم نے کہا کیا، حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل کو وہاں لے جا کر بسایا. اسحاق علیہ السلام کو یہاں پر فلسطین کے اندر بسایا. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام.
اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب نے بھی کیا کی؟ حضرت اسحاق کی بات مانی, حضرت ابراہیم کی بات مانی. حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے ہوئے؟ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہوئے؟ 12 بیٹے ہوئے. حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے ہوئے؟ 12 بیٹے ہوئے. انہی میں سے ایک بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے. حضرت یوسف کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت یعقوب کو جو ہے یوسف سے دلی لگاؤ پیدا ہو گیا کہ یہ میرا بیٹا قریبی بیٹا ہے کر کے. بہت ہوتا ہے, انسان ہے, ہم بھی والدین ہیں, میں بھی باپ ہوں, ہمیں بھی اللہ نے اولاد دی, 2 اولاد 3 اولاد 4 اولاد میں سے کوئی ایک اولاد کو بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسری اولادوں کو ہم پسند نہیں کرتے, لیکن ایک اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے. انسانی فطرت ہے یہ بات. حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے کیا تھی؟ محبت تھی. حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ 11 چاند اور ستارے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. والد سے آ کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. والد نے کیا کہا کہ یہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرنا, تمہارے بھائی تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے. اور ہوا وہی جو حضرت یعقوب نے کہا کہ بھائی تمام کے تمام یوسف کی کیا بن گئے؟ دشمن بن گئے. والد سے اجازت مانگی, جنگل کی طرف گئے, کھیلنے کے بہانے سے حضرت یوسف کو کیا کیا؟ کنویں کے اندر ڈال دیا, اور جو ہے وہ جانور کا خون لگا کر ان کے کرتے پر ابا کو لا کے دکھا دیا کہ آپ کو جو ہے جانور نے کیا کیا؟ کھا گیا. حضرت یعقوب نے کہا کہ جو تم چالیں بنا رہے ہو اللہ اس سے بخوبی کیا ہے؟ واقف ہے. میں صبر کروں گا. میں کیا کروں گا؟ میں صبر کروں گا. اور حضرت یوسف کی یاد میں جو ہے وہ روتے رہے. اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا اور کہاں پر پہنچا دیا؟ مصر میں پہنچا دیا. اور مصر میں پہنچایا ہی نہیں بلکہ زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا. یوسف علیہ السلام جو ہے وہ عزیز مصر کے خاص بن گئے, فائنینس منسٹر بن گئے. اور جب کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ وہاں پر قحط پڑا حضرت یعقوب علیہ السلام کے خطے کے اندر, ان کے بھائیوں کو جب اناج نہیں ملا تو اناج لینے کے لیے کہاں پہنچے؟ مصر پہنچے. جب اپنے بھائی کے سامنے اناج مانگا تو اپنے بھائی کو تو نہیں پہچان پائی کہ یہی یوسف ہے جسے ہم نے کنویں میں ڈالا تھا, لیکن وہ تو بھائی تھے. حضرت یوسف تو جانتے تھے تمام بھائیوں کو. حضرت یوسف فوراً پہچان لے کہ یہ کیا ہے؟ یہ میرا بھائی ہے. فوراً کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. اپنا کرتا دیا. وہ واقعہ ہم نے 12 سنا ہوگا. رمضان کے موقع پہ اکثر جو ہم خلاصے تراویح میں وہ واقعہ سنتے ہیں, وہ کیا کیا ہوا, کتنی بار آیا اور کتنی بار گئے. وہ یہاں پر بیان کرنا مقصود نہیں ہے. آپ کے سامنے یہود کی تاریخ بیان کر رہا ہوں میں کہ یہود کس طرح نالائقیوں سے کہاں کہاں گئے اور ابھی کیا کر رہے ہو. مصر میں جب کنعان سے نکل کے مصر میں گئے, مصر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ کرتا لے جا کر جو ہے ابا جان کی آنکھوں پہ ڈال دینا, ان کی آنکھوں کی بینائی کیا ہوگی؟ واپس آ جائے گی. اور جب آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی, حضرت یوسف نے کہا کہ پورے خاندان کو لے کر کہاں پر آ جاؤ؟ مصر آ جاؤ. چونکہ حکمراں ہے, طاقت ہے, آپ یہاں پر آ جاؤ. وہ پورا کے پورا کنبہ, بنو اسرائیل کا پورا کنبہ جو ہے کہاں چلا گیا؟ مصر چلا گیا. اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ عزیز مصر کے خاص سے فائنینس منسٹر تھے, حکومت میں تھے وہاں پر, تو وہاں پر ان کا خاندان بڑی آرام سے جو ہے وہ رہنے لگا. لیکن کچھ وقفے کے بعد, کچھ عرصے کے بعد, کچھ سالوں کے بعد وہاں کی حکومت کیا ہو گئی؟ پلٹ گئی. جو قبطی تھے وہاں کے, انہوں نے حکومت کو کیا کیا؟ پلٹ دیا. اور بنو اسرائیل کو کیا بنا دیا؟ غلام بنا دیا. اور اتنا غلام بنایا کہ ہم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ہم جانتے ہیں کہ ان کے بچوں کو کیا جاتا تھا؟ لڑکوں کو ذبح کیا جاتا, لڑکیوں کو کیا کیا جاتا؟ چھوڑ دیا جاتا. بلک بلک کے روتے تھے بنو اسرائیل, اور اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نبی بھیج, اللہ تعالیٰ کوئی نبی بھیج جو ہم کو اس عذاب سے کیا کرے؟ نجات دلائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کیا بھیج دیا. حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے اور بنو اسرائیل کے تعلق سے بحث کی تو فرعون نے کیا کیا؟ جھڑک دیا. بولے ہم نہیں مانتے آپ کی بات, ہم آپ کو نبی نہیں مانتے, چلو آؤ کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے. تو مقابلے کا تاریخ, مقابلے کا دن طے ہو گیا, مقام طے ہو گیا کہ مقابلہ ہوگا کہ نبی ہے کہ نہیں, جادوگر ہے کر کے, ہے نا. جب موسیٰ علیہ السلام باہر آئے تو قوم کو پتا چلا کہ یہ نبی ہے, تو جا کے استقبال کرنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام سے بدتمیزی کی. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ہمارے لیے اور آزمائش بڑھا دی, آپ کو تو چاہیے تھا کہ خاموشی سے لے کے ہم کو نکل جاتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسے نکل جاتے؟ جب تک کہ میں اس کو دعوت نہیں دوں گا, اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, جب تک کہ ہم اسے دعوت نہیں دیں گے اور وہ انکار نہ کرتے جب تک کہ ہم آپ کو لے کے نکل سکتے ہی نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے کیا برا بلا کہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے سامنے کیا غالب کیا, اور وہ تمام کے تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ پر کیا کیے؟ ایمان لے آئے. یہ تمام واقعات ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ یہودیوں کو مصر سے نکالا, فرعون پیچھے آیا, اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ عصا مارو رستہ بنے گا, رستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام جب ندی پار کر گئے, وہ سمندر پار کر گئے, فرعون بھی پیچھے آیا, اور جب اللہ کے حکم سے وہ جو دو سمندر آپس میں مل گئے تو فرعون کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ کنعان میں تھے,
یہود کہاں پر تھے؟ کنعان میں تھے. کنعان سے کہاں پر آئے؟ مصر میں آئے حضرت یوسف کے دور میں. مصر سے نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. اب واپس کہاں آ گئے؟ باہر آ گئے. ابھی کوئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس, ابھی کوئی ملک نہیں ہے, باہر ریگستان میں کھڑے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے اور جو ہے ایک پہاڑی کے پاس کھڑا کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے کوہ طور پر تورات دینے کے لیے, میں تورات لے کر آتا ہوں. تورات لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے. 40 دن کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تورات لے کر, تو انہوں نے بچڑے کو کیا بنا لیا؟ بچڑے کو کیا بنا لیا؟ بت بنا لیا. بچڑے کی پوجا شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ نے تمہارے لیے رہنمائی کے لیے اللہ کی کتاب نازل فرمائی. کون سی کتاب؟ توریت. اور تم نے بچڑے کو کیا کیا؟ معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم توحید کرو, اللہ کو صرف واحد مانو, اللہ کی صرف پوجا کرو, اللہ کو صرف اپنا رب مانو. تم نے تو نعوذ باللہ اس جانور کے بچے کو کیا کر لیا؟ اپنا رب مان لیا. اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر کہا کہ تم سب کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. پھر اس کے بعد جب ان کی سزا مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا. من و سلوہ نازل کیا. من و سلوہ کسے کہتے ہیں؟ آسمان کا کھانا تھا, یہ جنت کا کھانا تھا. آج آپ کو اور مجھے بھوک لگتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر پہ جاتے ہیں, کھانا بناتے ہیں نا, دال خریدتے ہیں, مرچی خریدتے ہیں, مسالے خریدتے ہیں. ہمارے گھر پہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں, ہماری بیویاں کیا کرتی ہیں؟ کھانا بناتی ہیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگا کے کھانا بناتی ہے. اس کے بعد ہم کھانا کیا کرتے ہیں؟ تناول کرتے ہیں نا. بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا. باقاعدہ 2 وقت جو ہے وہ آسمان سے دسترخوان پورا نازل ہوتا. ان کا کام تھا کہ دسترخوان پہ جا کر بیٹھے, کھانا کھائے اور فوراً اسی کھانے کو وہیں چھوڑ دے. پلیٹ دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بیٹھنا ہے, کھانا کھانا ہے اور کھانا وہیں پر کیا کر دینا ہے؟ چھوڑ دینا ہے. وہ دسترخوان اپنے آپ ہوا میں اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اٹھا لے گا. لیکن اس کے بعد بھی نالائکی کی. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم کو پیاز کھانا ہے, ہم کو جو ہے وہ لہسن کھانا ہے, ہم کو فلاں چیزیں کھانا ہے. قرآن نے گنا ہے, میں نہیں کہہ رہا یہ بات. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تم کو اتنی بڑی عزیز چیز دی, جنت کا کھانا دیا, من و سلوہ, اس کے بعد تم کو یہ زمین کی چیزیں کھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ فلاں قوم کی فلاں جگہ پر جاؤ, مصر کی طرف. اللہ تعالیٰ نے کہا لفظ مصر استعمال کیا, لیکن وہ فلسطین کی جگہ کی طرف کہا مفسرین نے کہ جاؤ فلاں جگہ پر, تمہارے آبا و اجداد وہیں سے نکلے تو وہاں چلے جاؤ, تم کو یہ تمام چیزیں وہاں پر جو ہے ملے گی. لیکن ایک شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی. کیا شرط رکھی؟ کہ چونکہ تم نکل چکے تھے, مصر آ چکے تھے, کئی سو سال مصر میں رہے, اب مصر سے نکل کے واپس فلسطین کی طرف جا رہے ہو, تو وہاں پر ایک قوم پہلے سے کیا ہے؟ بسی ہوئی ہے. تمہیں اس قوم سے کیا کرنا ہوگا؟ جہاد کرنا ہوگا. تم جہاد کرو گے, اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی دے گا. اس کے بعد تم اس بستی میں کیا ہوگے؟ داخل ہوگے. جب موسیٰ علیہ السلام پوری بنی اسرائیل کو لے کر وہاں پہنچے تو وہ مشہور جملہ جو انہوں نے کہا, جس کو قرآن نے نقل کر دیا, کیا کہا انہوں نے؟ کہ موسیٰ اور ہارون کا رب جا کے لڑے, ہم تو یہاں پر کیا کریں گے؟ بیٹھیں گے. جب جہاد کی بات آئی, لڑنے کی بات آئی, جب فلسطین کے سامنے پہنچ گئے, تب انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون کا رب جا کے لڑے, ہم تو کیا کریں گے؟ یہاں پر بیٹھے رہیں گے. اور انہوں نے جہاد کرنے سے کیا کیا؟ انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاد کے بغیر تم کو یہ ملک نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا اور کہا 40 سال تک کے لیے تم پر یہ زمین حرام کر دی گئی. کتنے سال کے لیے؟ 40 سال کے لیے فلسطین کی زمین ان پر حرام کر دی گئی. ان کو ریگستان میں, عرب کے تپتے ریگستان کے اندر بھٹکنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اسی درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. وہ قوم جنہوں نے جہاد کرنے سے انکار کیا تھا, وہ پوری نسل کا کیا ہو گیا؟ خاتمہ ہو گیا. ایک نئی نسل پیدا ہوئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون ان کے اندر نبی بنا کے بھیجے گئے, اور وہ نئی نسل کو لے کر وہ واپس گئے. انہوں نے جہاد کیا اور فلسطین کی زمین کو کیا کیا؟ انہوں نے حاصل کر لیا, اور فلسطین میں جا کے جو ہے وہ بس گئے. نکلے کنعان سے, مصر گئے, مصر سے نکل کے کہاں چلے گئے؟ واپس سے فلسطین چلے گئے. پھر اس کے بعد حالات نے پھر اپنا جو ہے رخ موڑا, اور ان کو جو ہے فلسطین کے اندر سے واپس سے دوبارہ 2 مرتبہ کیا کیا گیا؟ نکال دیا گیا. اور جب دوسری مرتبہ وہ فلسطین میں گئے تو فلسطین میں داخل ہونے کے بعد وہ صرف شہری کی حیثیت سے تھے, حکمران کی حیثیت سے نہیں تھے. تو انہوں نے رومن امپائر جو قائم ہو چکی تھی, تو وہ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے وقت انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ کوئی نبی بھیج جو ہماری حکومت کا کیا کرے؟ اعلان کرے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. جب عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو یہودیوں سے خطاب کیا کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے, تم ان خرابیوں کو دور کرو, اپنی ان کمزوریوں کو دور کرو, اللہ تعالیٰ تم کو کیا کرے گا؟ غلبہ عطا کرے گا. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ سے سوال کیا کہ پہلے آپ یہ کہیے کہ آپ ہماری حکومت کا اعلان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. انہوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے شرط رکھی کہ پہلے آپ یہ کہیے کہ آپ ہماری حکومت کا اعلان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر حکومت قائم کرنے کے لیے, آپ کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں بھیجا, آپ کی اصلاح کرنے کے لیے بھیجا. اگر آپ کی اصلاح ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ حکومت بھی آپ کی کیا کر دے گا؟ قائم کرے گا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اصلاح بعد میں کریں گے,
پہلے آپ اعلان کیجیے اپنی ہماری حکومت قائم کرنے کا. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ تو اللہ کی سنت ہے, میں تو نبی ہوں, جو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے گا کہنے کو وہی میں آپ کو کہوں گا, جو کرنے کو کہے گا وہی میں کروں گا, میں آپ کے کہنے پر کرنے والا نہیں ہوں. حضرت عیسیٰ کے مخالف ہو گئے اور رومن امپائر کو حضرت عیسیٰ کو کیا کر دیا, انہوں نے سونپ دیا, اور رومن امپائر نے اپنے جو ہے وہ مطابق جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو کیا کی, سولی دی. جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کیا کیا, آسمان کی طرف اٹھایا. اب آپ دیکھیں اپنے پورے ہوش و حواس میں حضرت عیسیٰ سے انہوں نے کیا کی, بغاوت کی. جانتے تھے کہ اللہ کے کیا ہے, نبی ہے, اس کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومن امپائر کے کیا حوالے کر دیا, بغاوت کی صرف بنیاد پر کہ حضرت عیسیٰ نے ان کی حکومت کا اعلان نہیں کیا. اب انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ عیسیٰ تو چلے گئے, عیسیٰ تو ختم ہو گئے, تو اب ان کی کتاب تورات میں یہ بات لکھی تھی کہ آج آخری نبی آنے والا ہے. وہ آخری نبی جو ہے وہ اس ملک اس سرزمین میں جو ہے وہ اللہ کی خلافت کو, اللہ کی حکومت کو کیا کرے گا, قائم کرے گا. ان کی کتابوں کے مطابق یہ بات لکھی تھی کہ وہ آخری نبی جو ہے وہ عرب میں آئے گا. تو وہ 3 بڑے قبائل مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جو ہے وہ فلسطین سے چلے گئے. بنو قریظہ, بنو قینقاع, جن قبائل کا نام ہم تاریخ کے اندر پڑھتے ہیں, وہ تمام کے تمام کہاں چلے گئے, مدینہ کی طرف جو ہے وہ چلے گئے. اس کے اندر کہ آخری نبی آئے گا, اس آخری نبی پر ایمان لے آئیں گے, اور وہ آخری نبی ہماری حکومت کو کیا کرے گا, اعلان کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے مبعوث کیے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آ گئے. اور جب اللہ کے رسول جو ہے وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے, مدینہ سے پہلے اللہ کے رسول کہاں پر آئے, مدینہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے والے تھے, اس سے پہلے درمیان میں ہی یہود کا قافلہ آپ سے ملاقات کے لیے آ گیا. اور وہ مشہور واقعہ سیرت کی کتابوں میں بارہ ہم نے پڑھا ہوگا کہ یہود کے علماء آپ سے آ کے انہوں نے سوالوں کرنا, اللہ کے رسول سے سوالات کرنا شروع کر دیے, جو ایک نبی ہی جن کے جوابات دے سکتا ہے. اللہ کے رسول نے وہ تمام جوابات دے دیے. اس بات کا ان کو علم ہو گیا کہ یہ اللہ کے کیا ہے, سچے رسول ہے. آخری سوال کیا ان سے کہ آپ کا نسل, آپ کا شجرہ کیا ہے. اللہ کے رسول نے اپنا شجرہ بیان کیا, اور جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ بنی اسماعیل سے ہیں, انہوں نے فوراً کہا ہائے ہماری بدبختی, ہائے ہماری بدبختی, ہم تو یہ گمان کر رہے تھے کہ آخری نبی اسحاق کی نسل سے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے, 2 بیٹے تھے. اسماعیل علیہ السلام کو پہلی اللہ تعالیٰ نے کہاں چھوڑ دیا, ابراہیم علیہ السلام نے کہاں چھوڑا تھا, حرم میں لے جا کے چھوڑا تھا, اور اسحاق علیہ السلام کی نسل وہیں پر تھی. تو یہ جو جتنے بھی بنی اسرائیل تھے, کن کی نسل سے تھے, اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے. یہ سب انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آئیں گے, اسی لیے عرب میں جا کے بسے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کس کی نسل سے بھیجا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھیجا. انہوں نے وہیں پر اسی مجلس میں اللہ کے رسول کے منہ پر فوراً کہا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے, اور اللہ کے رسول کی نبوت کا کیا کر دیا, انکار کر دیا. قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر, میں نہیں کہتا, اللہ قرآن کہتا ہے کہ جس طرح باپ کو علم ہوتا ہے اپنے بیٹے کی کہ یہ میرا بیٹا ہے, ایک باپ کو اپنی اولاد پر شک ہوتا ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے کر کے, نہیں نا, پورا یقین ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے. یہودیوں کو اس سے زیادہ یقین ہے کہ آپ اللہ کے کیا ہے, سچے رسول ہے. اس کے بعد اپنے ہوش و حواس میں کیا کیا, اللہ کے رسول کا انکار کیا اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو مدینہ سے کھدیڑ کے باہر نکال دیا. 3 قبیلوں کو کیا کیا, مدینہ کے باہر نکال دیا, حدود حرم طے کیے, اور کہا کہ حدود حرم کے اندر کوئی جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا. تو یہودیوں کے قبیلے جو ہے مدینہ سے نکل کر خیبر میں جا کے بس گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المومنین بنے, خلیفہ, سب سے پہلے خلیفہ کون ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے امیر المومنین کون ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب امیر بنے, خلیفہ بنے, تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ کیا کیا, خیبر سے بھی اللہ کے رسول کی پیشن گوئی کے مطابق, اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق عرب سے ہی ان کو کیا کر دیا, نکال دیا. وہ جو اللہ کے رسول نے حدود حرم بنائے تو اس سے تو پہلے ہی باہر تھے, اس کے بھی باہر, عرب کے بھی باہر کیا کر دیا, ان کو خیبر سے بھی نکال دیا. ان کے دل میں جا کے جو ہے وہ خیبر والی بات جو ہے دل میں جا کے چھپ گئی. آج بھی آپ ابھی انٹرنیٹ پر جا کر اس خطبے کے بعد آپ جا کے دیکھ لینا, وہ لوگ جو پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں پلے کارڈ ہوتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے وی ہیونٹ فارگٹ خیبر, وی ہیونٹ فارگٹ خیبر, ہم خیبر بھولے نہیں ہیں. میں ابھی کہہ دوں کہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں خیبر کسے کہتے بتا دو تو شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا. ہمارے بچوں تو چھوڑیے, جو نوجوان بیٹھے میں پوچھ لوں خیبر کسے کہتے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا. ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے خیبر کیا ہے, ان کو پتا ہے کہ عمر کون ہے اور کس نے ہم کو خیبر سے بھی کیا نکالا ہے کر کے. تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ کیا کیا, چال بازیاں کی. جب عمر نے ان کو وہاں سے نکال دیا تو انہوں نے چال بازیاں کی اور جو ہے وہ اس بات کی کوشش کی کہ اس حکومت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلافت قائم کی, اللہ کے رسول نے جو یہ بنیاد ڈالی ہے دین اسلام کی, اس کو کیا کرے, نقصان پہنچائے.
اور پوری کوششیں انہوں نے کی جو ہے وہ حضرت عمر کو، آپ کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ان کا ہاتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ان کا ہاتھ، اس کے بعد بنو امیہ کی خلافت آئی، بنو عباسیہ کی خلافت آئی، ان تمام خلافتوں کے اندر انہوں نے اپنی شرنگیزیاں کی پھیلائی اور جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ فلسطین سے تو نکال دیے گئے، اپنی بات بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ فلسطین سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اب مدینہ میں اللہ کے رسول نے مدینہ سے نکال دیا، خیبر آئے، خیبر سے نکال دیا، اب جو ہے فلسطین جو ہے وہ عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا۔ حضرت عمر جب خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، تو 15 سال کے اندر ہی اندر حضرت عمر نے جو ہے وہ فلسطین کو کیا کیا، جیت لیا، اور یہ کہا کہ اب فلسطین جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو وہاں پر جو پادری تھا، عیسائی پادری تھا، اس نے کہا کہ ہم یہ کنجی جو ہے وہ آپ کے امیر کے ہاتھ میں دیں گے۔ کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ آپ کے امیر کے ہاتھ میں دیں گے۔ تو صحابہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ امیر المومنین آپ کو جو ہے وہ یہ فلسطین کی کنجی لینے کے لیے، چابی لینے کے لیے جو ہے وہ آنا پڑے گا۔ اور حضرت عمر جو ہے مدینہ سے سفر کر کے نکلے، ایک اونٹ تھا، حضرت عمر اکیلے تھے، کوئی ان کی زیڈ پلس سیکورٹی نہیں تھی، کوئی جو ہے وہ محافظ نہیں تھے، حضرت عمر تھے اور ان کا ایک غلام تھا، ایک ہی اونٹ تھا، سفر بہت لمبا تھا۔ آپ لوگ میپ اٹھا کے دیکھ لیں، مکہ اور مدینہ کے اندر اور مسجد اقصیٰ کے اندر کتنا گیپ ہے نا، کتنی بڑی دوری ہے، کئی 100 کلومیٹر ہے، آپ دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک ہی اونٹ تھا، تو دونوں میں یہ بات طے ہوئی کہ کچھ کلومیٹر میں بیٹھوں گا، اس کے بعد میں جو ہے وہ اونٹ کی رسی پکڑوں گا اور کچھ کلومیٹر غلام بیٹھے گا، باری باری جو ہے ہم دونوں اونٹ پر بیٹھیں گے اور باری باری ہم دونوں زمین پر جو ہے وہ چلیں گے۔ باری کے حساب سے چلنا شروع ہو گئے۔ اب جب فلسطین میں داخل ہونے کی باری آئی، فلسطین آ گیا، قریب آ گیا، اب اس کی سرحد میں داخل ہونا، تو باری کے حساب سے جو ہے وہ بیٹھنے کی باری کس کی؟ غلام کی۔ امیر المومنین کی باری ہے کہ وہ اونٹ کی رسی پکڑ کے چلے، اور باری غلام کی ہے کہ وہ اونٹ پر بیٹھے۔ غلام کہتا ہے امیر المومنین یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ امیر المومنین آپ اونٹ پر بیٹھیے، اگرچہ میری باری ہے اونٹ پر بیٹھنے کی، لیکن میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ اونٹ پر بیٹھیے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امیر المومنین زمین پر پیدل داخل ہو اور ایک غلام جو ہے اونٹ پر بیٹھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا ہرگز نہیں، باری جس کی ہے وہی اونٹ پر بیٹھے گا، اگر میری باری ہوتی تو میں بیٹھتا، لیکن باری تمہاری ہے، تم اونٹ پر بیٹھو گے۔ اور حضرت عمر نے جو غلام کو جو ہے وہ اونٹ پر بٹھایا، فوراً جو ہے وہ جو ہمارے صحابہ کرام وہاں پر جنہوں نے فتح کیا تھا وہ موجود تھے وہاں پر، وہ فوراً ملک کے باہر استقبال کے حضرت عمر کے آئے اور فوراً حضرت عمر سے کہا کہ آپ جو سفر سے آئے اپنے کپڑے کو بدل لیجئے، کپڑے گندے ہو گئے، دھول مٹی سے ہٹ گئے، آپ کپڑے تبدیل کر لیجئے، اور جو ہے پھر شہر کے اندر داخل ہوئی، ہم دوسرا اونٹ لے آتے ہیں، دوسری سواری لے آتے ہیں، آپ اس سواری پہ داخل ہو جائیے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا کہ آج جو ہمیں عزت ملی ہے ان سواریوں سے اور ان کپڑوں سے نہیں ملی ہے، عمر کو جو عزت ملی ہے، اسلام کو جو عزت ملی ہے، ہم سب کو جو عزت ملی ہے وہ ان کپڑوں سے نہیں ملی ہے، اسلام کی بنیاد پر عزت ملی ہے۔ آج جو ہے وہ ہم کو اتنا جو ریکگنائز کیا جا رہا ہے وہ صرف اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے کپڑے نہیں بدلنے والا اور نہ اپنی سواری بدلنے والا ہوں، جس حال میں آیا تھا اسی حال میں اندر داخل ہوں گا اور چابی لوں گا۔ اور حضرت عمر اسی کپڑوں کے اندر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی چابی لینے کے لیے جو ہے فلسطین کے اندر داخل ہوئے، اونٹ پر بیٹھا ہوا غلام اور جو ہے وہ آقا امیر المومنین جو ہے اونٹ کی رسی پکڑ کے جو ہے وہ اندر داخل ہو رہے ہیں۔ وہ جو ان کا کلیسا کا جو پادری تھا، جو بڑے پادری ہوتا ہے، جو جیسے ہمارے امام ہوتا ہے ویسے ان کے بڑا پادری ہوتا ہے، وہ چھت پر سے پورے واقعے کو دیکھ رہا تھا کہ جو ہے وہ ایک شخص سرحد کے اندر داخل ہو رہا ہے، ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی جو نکیل پکڑ کے آ رہا ہے، فوراً نیچے آتا ہے اور کہتا ہے امیر کون ہے، امیر المومنین کون ہے تمہارے اندر؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں امیر المومنین ہوں۔ تو فوراً وہیں پر وہ اپنی چابی نکال کر جو ان کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری کتاب تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، ہماری کتاب تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک شخص آئے گا جسے ہم کو یہ چابی دینی ہوگی، اس شخص کے کپڑوں پر 70 پیون لگے ہوئے ہوں گے۔ کتنے پیون لگے ہوئے ہوں گے؟ پیون کسے کہتے ہیں؟ پیون کسے کہتے ہیں؟ کپڑا پھٹ جاتا ہے تو ہم رفو کر لیتے ہیں، کپڑا پھٹ جاتا ہے تو ہم اس کو سل لیتے ہیں، پیون اسے نہیں کہتے ہیں۔ پیون اسے کہتے ہیں کہ کپڑا ایسا پھٹ جائے کہ آپ کو دوسرا کوئی کپڑا لگا کر جو ہے اس کو کیا کرنا پڑے، سلنا پڑے۔ ایک کپڑا ایسا پھٹ گیا کہ اس کپڑے کو پہننے کے لیے آپ کو اس کے اوپر کوئی دوسرے کلر کا کپڑا، ایک دوسرا کپڑا لگا کر اس کو کیا کرنی پڑے، سلائی کرنی پڑے۔ حضرت عمر اس وقت جو کپڑا پہنے ہوئے تھے 70 پیون لگے ہوئے تھے۔ کتنے پیون لگے ہوئے تھے؟ 70 پیون لگے ہوئے تھے۔ تو اس پادری نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ بات ہے کہ وہ شخص جو کپڑا پہنا ہوا ہوگا اس کے کپڑوں پر 70 پیون لگے ہوئے ہوں گے اور اس کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ اونٹ کی رسی پکڑ کے اندر داخل ہو رہا ہوگا۔ اور کہا کہ یہی وہ شخص ہے، اور فوراً حضرت عمر کے ہاتھ میں کیا کی، انہوں نے چابی دی۔ حضرت عمر نے جو ہے وہ
فلسطین کو اپنے قبضے میں لیا اور کہا کہ یہاں تمام مسلمان کے علاوہ تمام مذاہب کو ماننے والوں کی کیا ہے؟ اجازت ہے، وہ اپنی عبادتیں اپنے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ ان کو بھی، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی جو ہے ان کی عبادت کرنے کا جو ہے موقع دیا جائے۔ لیکن صلیبی جنگوں کا واپس سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر ان لوگوں نے نالائکی کی اور فلسطین کو کیا کیا؟ قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، انہوں نے پھر سے فلسطین کو کیا کیا؟ اپنے قبضے میں لیا، جنگ کی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو ہے فلسطین کو جو ہے وہ قبضے میں لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے قبضے میں لینے کے بعد مسلمانوں کے ہی قبضے میں وہ رہا۔ اس کے بعد جو ہے وہ الگ الگ حکومتیں آئی، الگ الگ جو ہے خلافتیں آئی، خلافت بنو عباسیہ، خلافت بنو امیہ گئی، ساری گئی۔ اس کے بعد آخری خلافت آئی، کس کی خلافت؟ ترکوں کی خلافت آئی۔ وہ ترکوں کی خلافت میں بھی وہ فلسطین کس کے قبضے میں تھا؟ مسلمانوں ہی کے قبضے میں تھا۔ ورلڈ وار 1 ہوئی، ورلڈ وار 1 میں بھی وہ فلسطین کس کے قبضے میں تھا؟ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ اب جو ہے وہ 1900 عیسوی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ 1901 عیسوی جو ہوتی ہے وہاں پر جو ہے وہ ورلڈ وار 1 ہو چکی ہے۔ اب جو ہے وہ یہودیوں کو اس بات کا علم ہو گیا ہے، جرمنی میں جو ہٹلر نے ان کو مار دیا، ان کے ساتھ جو ہے بہت ظلم ہوا ان کے اپنے مطابق، اور بہت سارے معاملات ہوئے، اور جو ہے وہ یہاں پر برطانیہ جو اپنی حکومت کو جو ہے وہ الگ الگ جو کالونیز بنائی تھی، وہ کالونیز آہستہ آہستہ کیا ہو رہی تھی؟ کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ تو انہوں نے اس وقت جہاں پر جو سلطان عبد الحمید موجود تھے، سلطان عبد الحمید ثانی جو موجود تھے ترکی کے اندر، خلافت کے اندر تھے، ان کے پاس گئے یہودی، اور وہ میں آپ کے سامنے جو ہے ہسٹورین بات بتا رہا ہوں، وہ یہودی سلطان عبد الحمید ثانی کے پاس گئے، زمین پر مانڈی مار کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ہمارے پاس کوئی ملک نہیں ہے، آپ ہمیں جو ہے فلسطین میں رہنے کے لیے جگہ دے دیجیے، آپ ہمیں فلسطین میں رہنے کے لیے جگہ دے دیجیے، اس کے بدلے میں آپ کی حکومت پر جو بھی قرض ہے ہم سب یہودی مل کے اس قرض کو کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے اور آپ کی حکومت کو بحال کر دیں گے۔ سلطان عبد الحمید ثانی کے سامنے انہوں نے یہ پروپوزل رکھا۔ سلطان عبد الحمید ثانی نے اس وقت وہ تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ زمین میری زمین نہیں ہے، یہ زمین امت کی زمین ہے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ دس لینڈ بلانگس ٹو امت مسلمہ۔ انہوں نے کہا کہ زمین امت مسلمہ کی ہے، اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے امت کے نوجوانوں نے اپنے خون کو کیا کیا ہے؟ بہایا ہے، میں یہ زمین آپ کو کسی قیمت پہ نہیں دے سکتا۔ 1901 میں سلطان عبد الحمید ثانی نے یہ جملہ کہا اور یہودی وہاں سے مایوس ہو کے لوٹے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب تک یہ خلافت قائم رہے گی ہم جو ہے اسرائیل قائم نہیں کر سکتے، اور انہوں نے جو ہے نا چال بازیاں شروع کی، اور 3 مارچ 1924 کے دن، 3 مارچ، یہ تاریخ یاد کر لیں، مارچ کی 3 تاریخ 1924 کے دن اپنی چال بازیوں سے اس مسلمانوں کی خلافت کو کیا کیا؟ انہوں نے ختم کر دیا۔ وہ آخری ترکی خلیفہ کو بھی کیا کیا؟ انہوں نے ختم کر دیا۔ 3 مارچ 1924 کو خلافت اس دنیا سے کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب خلافت قائم ہو گئی، اب تو آزاد ہے، کچھ بھی کر سکتے۔ تو برطانیہ نے اس پر کیا کر دیا؟ جس طرح انگلینڈ الگ الگ ملکوں پر، الگ الگ زمین کے حصوں پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، ویسے ہی انگلینڈ نے وہاں پر بھی کیا کر لیا؟ فلسطین کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 1948 میں 1948 میں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے یہ ڈکلیئر کیا کہ فلسطین میں اسرائیل قائم کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ الگ الگ دنیا کے حصوں سے ان کو جہازوں میں لایا گیا اور وہاں پر اسرائیل کے لوگوں کو کیا کیا گیا؟ بسایا گیا۔ مسلمانوں کی زمین، فلسطینیوں کی زمین چھینی گئی اور ان کو لا کر وہاں پر کیا کیا گیا؟ بسایا گیا۔ کئی لوگوں نے مخالفتیں کی، کئی لوگ خاموش رہے۔ اس کے بعد عرب وار ہوئی، عرب وار کے اندر تمام عرب ممالک آئے اور مخالفت کی اور جو ہے اسرائیل سے جنگ کی، لیکن جنگ ہار گئے۔ اس کے بعد سب کے سب اپنے اپنے کونوں میں چلے گئے۔ اسرائیل نے فلسطین میں جو ہے وہ 3%، کچھ لوگ کہتے ہیں 3%، کچھ لوگ کہتے ہیں 6% لینڈ پر قبضہ کیا۔ آج کی تاریخ میں، آج 2023 میں اگر آپ میپ اٹھا کے دیکھیں گے، 6% بھی اگر میں پکڑ لوں، جب انہوں نے اسرائیل قائم کیا تو 6% لینڈ تھی ان کے پاس، آج کی تاریخ میں ان کے پاس 95% لینڈ ان کے قبضے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسطین نام کا کوئی شہر نہیں ہے، شہر اگر ہے تو کون سا ہے؟ اسرائیل ہے۔ ہم کہتے ہیں اسرائیل نام کا کوئی شہر نہیں ہے، اگر شہر کوئی ہے تو کون سا ہے؟ فلسطین ہے۔ وہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ آج جو غزہ پر معاملہ ہو رہا ہے، جو بچے شہید ہو رہے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کی حرمت کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں اپنی آخری بات آپ کے سامنے کہہ کے کہوں گا، ان لوگوں نے قبضہ کس طرح کیا پتہ ہے؟ انہوں نے قبضہ کس طرح کیا فلسطین کے اوپر؟ بندوق کی نوک پر لوگوں کو گھروں سے کیا کیا؟ باہر نکالا اور اسرائیلی فیملیز کو اندر بسا دیا۔
آج کئی لوگ ہیں جو اپنے گھر کے باہر، ان کے گھر کے اپنے خود کے گھر کے باہر کی زمین پر ٹرین لگا کے رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ 3 نسلیں اس ٹرین میں گزر گئی، جو نکلا تھا وہ دادا بن گیا. جب وہ اپنے گھر سے نکلا تھا جوان تھا، آج وہ دادا بن گیا، اس کا پوتا جوان ہو گیا، اور آج بھی وہ ٹینٹوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنا گھر، ان کا گھر ان کے ساتھ، ان کے گھر میں کون بسا ہوا ہے؟ جب کسی قوم نے، جب کسی نے نہیں کہا کہ اسرائیل نے کیا کیا؟ ظلم کیا. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل پر جو کیا گیا؟ ظلم کیا گیا. UN کے اندر ایک کے بعد قراردادیں منظور کی گئی اسرائیل کے خلاف، لیکن ان قراردادوں پر کبھی کوئی کام نہیں کرا گیا. دیکھیے ہم ظلم کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جو ظلم اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا، وہ اس ظلم کی تو مخالفت کی جائے، اس ظلم پر بھی تو بولا جائے. جب فلسطینیوں کی باری آتی ہے تو آنکھ اور کان اور ناک منہ بند ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی باری آتی ہے تو جو ہے پھر ہیومینٹری اور انسانیت کی بنیادیں کھڑا کر دی جاتی ہے. آپ کا دو منہ رویہ نہیں چلے گا. انسانیت تو پھر انسانیت، پھر وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. کتنے بچے شہید کیے گئے ہاسپٹل پر؟ ابھی بم گرا کر کتنے بچے شہید کیے گئے؟ 500 سے 900 کے بچے، معصوم بچے. جنگ کی کیفیت میں بھی، جنگ کے جو قانون ہے اس میں بچوں کو مارنا کیا ہے؟ منع ہے. اس موقع پر میرے اور آپ کے کرنے کا کام صرف یہی ہے کہ ہم اس فلسطین کی تاریخ کو، مسجد اقصی کی حرمت کو اپنے بچوں کو بتائیں. میں اپنی بات کہوں گا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اور اگر انگوٹھے میں کانٹا چبھے گا تو پورے جسم کو اس کا درد محسوس ہوگا، لیکن اگر آپ انگوٹھے کو اپنے پیر کا، اپنے جسم کا حصہ سمجھیں گے تب درد محسوس ہوگا. لیکن اگر آپ نے انگوٹھے کو اپنے جسم کا حصہ ہی نہیں سمجھا، درد محسوس ہوگا. تو آپ کو پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ وہ ہمارے کیا ہے؟ بھائی ہے، وہ ہمارے اپنے ہیں. وہ قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں، مسجد اقصی کی کیا کر رہے ہیں؟ وہ حفاظت کر رہے ہیں، فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. میرا اور آپ کا فرض کیا کر رہے ہیں؟ ادا کر رہے ہیں. تبھی ہمارے دل میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ درد محسوس ہوگا. اللہ سے دعائیں کریں، تہجد کے وقت اٹھیں، کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے اللہ سے دعائیں کریں. یقین جانیے آپ صرف دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا میں بہت بڑی طاقت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کیجئے، آپ کی دعا ہی سب سے بڑی ہتھیار ہے. اور دعا کے بعد جو سیکنڈ کام جو آج میں نے کیا وہ آپ کیجئے، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اس کی تاریخ سے آگاہ کیجئے. دیکھیے آپ کو جب ہسٹری پتہ چلے گی، آپ فلسطین اور مسجد اقصی کے بارے میں جانیں گے، تبھی اس کے تعلق سے آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اگر آپ نہیں جانیں گے تو آپ کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی. کچھ باتیں چھوٹ گئی ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں جو ہے موقع ملا تو میں آپ کے سامنے بیان فرماؤں گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں شہید ہوئے ہیں، جو مائیں جو ہے بیواہ ہو گئی ہے، جو ہماری بہنیں بیواہ ہو گئی ہے، جو مائیں یتیم، جو بچے یتیم ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو شہید ہو گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں.